السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے ناظرین اور میرے دوستو، مسلمان کا کیا کام رہ گیا؟ مسلمان کا صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ مسلمان کی شادیوں میں لاٹھی ڈنڈے چل رہے ہیں، مسلمان کی بچیوں کے نکاح میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی گاڑی کو لے کر، تو کبھی کیش بیلنس کو لے کر، تو کبھی ہوتی ہے دعوت کو لے کر، تو کبھی ہوتا ہے لیگ پیس اور گوشت کے ٹکڑوں کو لے کر، اور کبھی ہوتا ہے ٹھنڈا یا گرم کھانے پینے کو لے کر۔ لیکن یہ سنبھل کی واردات ہے۔ ایسی واردات ہوئی ہے کہ سنبھل میں نکاح پڑھایا جا رہا تھا ایک مسلمان کی شادی میں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ، نکاح جیسے بھی تھا ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد اب باری آتی ہے چھواروں کے تقسیم کرنے کی۔ اب مسلمانوں کو اگر فری میں کوئی چیز مل رہی ہو تو سیدھی سی بات ہے، بڑی آسانی سے لوگ جھپٹا مار کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت ہی ایسی پڑ گئی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کبھی سبیل ہوتے ہیں نا، جیسے کبھی تعزیہ داری کا سبیل یا 11ویں شریف کا اس طرح سے کوئی سبیل ہوتے ہیں، یا 12 ربیع الاول کا کچھ سبیل کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے انداز کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہیں کہ لوگ اپنے سامان کو لے کر چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور ہماری مسلمان قوم نیچے روڈ پہ ہوتی ہے، اپنے جلوس یا جھنڈے یا جو بھی جس طرح سے جس انداز میں وہ ہوتی ہے اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے طریقہ کیا اپنا رکھا ہے بانٹنے والوں نے کہ وہ چھت پر چڑھ جاتے ہیں، اور چھت پر چڑھنے کے بعد میں نے، اگر آپ پوچھیں گے نا، تو روٹیاں، جو میٹھی روٹی ہوتی ہے نا وہ تھوڑی موٹی رہتی ہے، وہ روٹیاں بھی میں نے تقسیم ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، یعنی کہ چھت پہ سے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور نیچے انہیں مسلمان سنی یا شیعہ، یہ جو غالباً میں نے دیکھی تھی نا، یہ شیعوں کا جلوس تھا، اس کے اندر دیکھا تھا، اور تعزیہ داری کا جلوس تھا، اس کے اندر میں نے دیکھا تھا، روٹیاں پھینک رہے تھے، اور روٹیاں لوگ پکڑ رہے تھے نیچے سے، جلوس والے۔ اب وہ جلوس جب ختم ہوا، مکمل ہوا، وہاں سے اس روڈ سے گزر کے چلا گیا، تو آپ نے شاید وہ پکچر بھی دیکھی ہوگی جو بہت ساری روٹیاں جھپٹنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھیں اور زمین پر گر گئی تھیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ آدھی وہ راستے پر تھیں اور آدھی تھیں نالے کے اندر، کیونکہ اکثر انڈیا میں روڈ کی سائٹ میں اوپن نالے ہوتے ہیں، تو آدھی روٹیاں نالے میں تھیں اور آدھی روڈ پر تھیں، اور جھپٹنے میں جس کو بھی جو ہاتھ لگی وہ اس نے پکڑی اور اسے بہرحال کھایا ہے، جو بھی کیا، برکتن سمجھ کر، تبرکن سمجھ کر۔ یہ ہوتا ہے، تو ان کی عادت پڑی ہوئی ہے بیسی کی بیسی۔ اب ہوا کیا اس شادی میں کہ لوگوں نے اچھے انداز میں، یہاں نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں دعا ہوئی، دعا ہونے کے بعد میں سلسلہ آتا ہے چھوارے بانٹنے کا۔ اب جب چھوارے بٹنے کا نمبر آیا تو مجال ہے کہ جس تھیلے کے اندر چھوارے ہوں یا کور کے اندر چھوارے ہوں، اور وہ کور یا تھیلا محفوظ رہ سکے، بس ایک دم سے جو وہاں نکاح میں شریک تھے، مسلمانوں کے نوجوان بچے اور بوڑھے سبھی تھے، کچھ خیراتی بھی تھے، کچھ باراتی بھی تھے، اور جب جھپٹے لگے، جھپٹے لگنے کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ ایک نے دوسرے کو جھپٹنا شروع کر دیا۔ اب خیراتی اور باراتی دونوں آپس میں ٹکراو ہو گیا دونوں کا، اور دونوں آپس میں جھگڑنے کے موڈ میں ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر غصے کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دوسرے پر جھپٹنے لگے۔ یہاں تک نوبت آئی، پہلے ہاتھا پائی ہوئی، اور اس کے بعد مکہ مکی ہوئی، اور اس کے بعد میں لاتے گھسے ہوئے،
उसके बाद में कुर्सियां चली और उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अच्छे अंदाज में झगड़ा हो रहा है, भाग दौड़ मच रही है और कुर्सियां और लाठी डंडे खूब तोड़े जा रहे हैं। ये हाल है मुसलमानों की शादियों के, यानी कि इन्हें ना सुकून से खाना मयस्सर होता है और ना सुकून से इन्हें पीना मयस्सर होता है, क्योंकि खिलाने वाले भी इनको वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि ये इस्तेमाल होना चाहते हैं, और इनको उसी अंदाज में पब्लिक और पैसे वाले मुसलमानों के नौजवानों को हमेशा हर वक्त आपको दौड़ाते हुए नजर आएंगे। और यही हुआ संभल शहर की इस शादी के अंदर। आप बाखूबी देख सकते हैं वीडियो के अंदर एक तरह से कोहराम मचा हुआ है, और देखिए आपाधूपी इतनी ज्यादा है कि कोई कुर्सियां मार रहा है, कोई डंडे मार रहा है, कोई पटक पटक के मार रहा है। ये हाल है मुसलमानों की शादियों के। अल्लाह खुदारा खैर करे इन मुसलमानों का, क्योंकि शादियां जो की जाती है ना वो बरकत के वास्ते की जाती हैं, और इन मुसलमानों ने शादियों को ऐसा बना दिया है कि उसमें बरकत का तो नाम ही खत्म हो जाता है। अगर रहती है उस शादी के अंदर तो ओनली जहमत, और उस जहमत का नतीजा आपके सामने है। तो शायद मैं यहाँ पर किसी कौम पर या किसी यूनिटी पर मैं तंज नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब तो सुधर जाओ, अब तो लाइन पर आ जाओ, अब तो सही मानों में अपने आप को लोगों के सामने ये जाहिर कर दो कि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हम वो लोग हैं कि हमें मिले ना मिले लेकिन हम दूसरे को हाथ बढ़ाकर देने की कोशिश करते हैं। हम वो कौम हैं कि हमें पेट भर के खाना मिले ना मिले लेकिन हम अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। देखिए हमारी नस्लें, हमारे नौजवान बच्चे, हमारा माशरा इतना गिरता हुआ जा रहा है कि उसको शुमार करना और ऊपर तबके पर लाना ये अब बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद हम कोशिश करें और इन घटनाओं से हम सबक सीखें और अपने बच्चों को सबक बताएं, सिखाएं कि देखो मजहब इस्लाम अमन का पैगाम देता है, मजहब इस्लाम सुकून का पैगाम देता है, मजहब इस्लाम आपस में मोहब्बत का पैगाम देता है, मजहब इस्लाम खुलूस और लिल्लाहियत का पैगाम देता है, मजहब इस्लाम सिला रहमी का पैगाम देता है, मजहब इस्लाम उल्फतें मोहब्बतें बांटने का दर्स देता है। ये मजहब इस्लाम नहीं है। जिस अंदाज में यहाँ पर ये झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये कहीं भी मजहब इस्लाम में शुमार नहीं किया जा सकता। ये एक अगर है तो मजहब इस्लाम को सिर्फ बदनाम करने की साजिशें हैं, कोशिशें हैं जो ऐसे ऐसे अनपढ़ गवार लोग